لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ہمارے شہر کی زیادہ تر خوشیاں لوم کے کاروبار پر ہیں، اور ہمارا کاروبار دن بدن لوگوں کے کہنے کے مطابق، اخبارات کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کی اکثر بستی مزدوروں کی بستی ہے، اور کہیں پر 8 گھنٹے ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، کہیں پر 3 دن اور 4 دن چلنے کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ غریب علاقوں میں ریلیف کے بغیر کام نہیں چلے گا، یعنی کاروباری سطح پر ہم بہت کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تہوار کا معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی دوسرا تہوار بقرعید کا، عید الاضحیٰ کا ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، گھر میں تنگ دستی، غربت، افلاس، مصیبت۔ آخر اس مصیبت سے، پریشانی سے ہم کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر انسان بے چین اور بے قرار ہے۔ اس بے قراری کا علاج کیا ہے؟ مالدار سیٹ لوگ بھی پریشان ہیں، غریب لوگ بھی پریشان ہیں، سیٹ بھی پریشان ہیں، مزدور بھی پریشان ہیں، کسی کو چین نہیں، کسی کو قرار نہیں، سب بے قرار ہیں۔ بے قراری کا علاج کیا ہے؟ ہم بے قراری کا علاج گناہوں کے اڈوں پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج ہائی وے کی ہوٹلوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج پارکوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج موبائل گیمز میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج جوؤں کے اڈوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج محلوں کے نکڑوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراری کا علاج سیاسی لیڈروں کے احتجاج میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بے قراریوں کا علاج لہو و لعب اور کھیل کود میں تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے بے قراریوں کا علاج، غربت کا علاج، مفلسی کا علاج، تنگ دستی کا علاج، سبو حالی کا علاج، فاقہ کشی کا علاج ہے کہاں؟ وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار، جو ہر بے چین دل کا چین، جو ہر بے اطمینان کا اطمینان۔ وہ رسول ایسے رسول ہیں کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ رسول جب غموں میں یاد آتے ہیں تو انسان سارے غموں کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ رسول اعظم بے قرار ہوتے، جب وہ رسول ہاشمی بے قرار ہوتے، جب وہ مصطفیٰ کریم بے قرار ہوتے تو آقا کیا کرتے؟ ہم بے قرار ہوتے ہیں تو گناہوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں، ہم بے قرار ہوتے ہیں تو کھیل کود کی طرف جاتے ہیں، ہم بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں تو لہو و لعب کی طرف جاتے ہیں، ہم بے قرار ہوتے ہیں تو تاش کے پتوں کی طرف اور جوؤں کی طرف جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب بے قرار ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے سکون پہنچاؤ۔ کیسے سکون پہنچاؤ؟ تو بلال سے آقا فرماتے ہیں اذان پڑھو، میں نماز پڑھوں گا اور اپنے دل کو سکون عطا کروں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے چینی اور بے قراری کا علاج نماز کے ذریعے سے تلاش کرتے تھے۔ آج مسلمان سب طرف جانے کے لیے تیار ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم 3-4 گھنٹہ اپنے محلے کے نکڑ پر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن ایک وقت کی نماز میں 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی عورتیں ہوں یا مسلمان مرد ہوں، نماز سے کوسوں دور ہے۔ نماز پڑھنے میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا جاتا ہے، نماز کی طرف آتے نہیں۔ اور یہ جو نماز ہے یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے، یہی کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر، روئے زمین کا سارا رزق سمیٹ کر مسجدوں کے اندر فرشتے لے کر کے آتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے اور روزی میں برکت بھی عطا کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو مسجد کے اندر نہیں آتے اللہ ان کو روزی تو دیتا ہے لیکن روزی میں اللہ ان کی برکت نہیں دیتا، اس لیے لوگ نماز چھوڑ کر کے پریشان رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا، ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا۔ نماز میں غفلت کرنے والا 12 مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا۔ اور اس آقا کی شان کیا ہے؟ وہ حضور اگر درخت کو بلائیں تو درخت تو ان کی بارگاہ میں چل کر آتا ہے۔ حضور کی بات سے درخت بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر حضور سورج کو بلائیں تو سورج پلٹ آتا ہے، حضور اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ رسول ہاشمی فرما رہے ہیں، وہ رسول اعظم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 3 مصیبتیں ان پہ دنیا میں آتی ہیں، 3 مصیبتیں موت کے وقت آتی ہیں، 3 مصیبتیں قبر کے اندر آئے گی اور 3 مصیبتیں ان پہ قیامت کے دن آئے گی۔ اب اسی حدیث پاک کو ذرا غور سے سن لو، تھوڑا سا سمجھ لو اور اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق اور اپنی زندگی کے اندر کچھ کریکشن کیجیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دل سے سنیے اور دل پہ لکھیے۔ یہ مندی حکومت کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ جو ہماری اور آپ کی اوٹوں کے محتاج ہو، نہ یہ ہماری جھولی خالی کر سکتے ہیں نہ ہماری جھولی بھر سکتے ہیں۔ جھولی خالی کرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہے اور جھولی بھرنے والا بھی وہ قادر و قیوم ہے۔ اس کو منا لو، اس کو راضی کر لو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا تو دنیا کہیں بھی ہوگی، کتنا بھی نقصان اٹھائے گی، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں مندی ہوگی، ہمارا پیٹ بھرے گا، ہماری جھولی بھرے گی اگر وہ چاہے تو، کیونکہ وہ قادر ہے۔ وہ دینا چاہے تو سمندر کی تہ میں بھی وہ مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے۔ وہ اگر دینا چاہیں، میں نے نماز جمعہ سے پہلے خطاب میں لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ دینا چاہیں تو وہ سمندر کی تہ میں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ ہم تو اس کے بندے انسان ہیں۔ پہلے وہ بات عرض کروں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ لوگ سوچتے ہیں یہ روزی کا کیا، روزی کا کیا ہوگا روزی؟ وہ روزی جب سمندر کی تہ میں پہنچاتا ہے جانوروں کو، ہمیں بھول جائے گا؟ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔